السلام علیکم۔ سپریم کورٹ کے سامنے نیب ترامیم کا کیس ہے اور دوسرا پاکستان کے اندر انتخابات کب ہونے ہیں اس کے اوپر سارے سیاستدانوں کے آپ بیانات روزانہ کی حساب سے تقریباً سن رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ کل صبح ہو جائیں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں 1 سال بھی نہیں ہوں گے، لیکن الیکشنز کا جو بھی طریقہ کار آئین کے اندر درج ہے اس کو بلا وجہ توڑ مروڑ کے ایک سائڈ پر رکھ کے ہمیں اپنا راستہ بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے نیب جو ترامیم ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لی جائے۔ نیب کا جو نیا لاء لائی موجودہ حکومت، اس کے متعلق ایک عام تاثر یہی ہے، اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر کافی آواز اٹھائی کہ وہ پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹس لائی گئی ہیں تاکہ کچھ مخصوص لوگوں کے جو کیسز ہیں وہ ان کو معافی مل جائے۔ ایک امینڈمنٹ یہ کہتی ہے کہ 500 ملین سے نیچے کا، 50 کروڑ سے نیچے کی جو کرپشن کی گئی ہو وہ کیس نیب نہیں سنے گا۔ کس قانون کے تحت؟ پہلے تو اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ 50 کروڑ سے نیچے والی کرپشن نہیں ہے تو اوپر والی کرپشن موجود ہے۔ اسی طریقے سے اگر 50 کروڑ کا کیس نیب میں آ بھی گیا تو پھر آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ ایسٹس بیونڈ مین والا جو کیس ہے، وہ جو ایسٹ بیونڈ مینز ہیں وہ مینز کرپٹ پریکٹسز سے کمائے گئے ہیں۔ یہ بذات خود ایک نیا ٹویسٹ ہے۔ کچھ ثابت ہو گیا کہ ایسٹ بیونڈ مینز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نون سورسز سے تو آمدن نہیں ہے آپ کی، لیکن وہ اس کے ساتھ ایک اور پاک لگا دی کہ آپ یہ علیحدہ سے ثابت کریں گے کہ وہ جو پیسے ہیں وہ کرپشن سے کمائے گئے تھے۔ کچھ چیزیں اس میں درست ہیں، جیسے 90 روز کی حراست رکھنا یا فرد واحد کو گرفتاری کا اختیار دینا، بالکل قانون کے جو لا آف دی لینڈ ہے اس کے خلاف ہے، بڑے کالے قانون کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کی، بہتر کرنے کی ضرورت تھی، لیکن اسی میں ایک ترمیم یہ بھی کر دی کہ جو فراڈ پبلک ایٹ لارج ہے اس کی تعداد یہاں سے بڑھا کر یہاں کر دی تاکہ بہت سارے کیسز نیب کے پرویو سے باہر نکل جائیں۔ تو یہ اتنی متنازع چیزیں ہیں کہ میری تو ذاتی دلی خواہش یہی ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر باقاعدہ ریویو بورڈ بٹھائے اور تاکہ جائزہ لے کہ کوئی شہباز شریف نے ذاتی فائدے کے لیے کون سی ترامیم کی، یا اس کی پارٹی کے یا پیپلز پارٹی کے کن لوگوں کے ذاتی فائدے کے لیے ترامیم ہوئی۔ جنہوں نے فائدے اٹھائے ہیں اس کو ریورس کرے یا کسی ریویو کے ذریعے اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جج کیا جائے۔ ابھی تو تاثر یہی ہے کہ جو کیسز بنے تھے وہ نیب کے دائرہ کار سے آہستہ آہستہ کر کے نکلتے جا رہے ہیں اور ان کی جان چھوٹتی جا رہی ہے۔ پاکستان کا کیا بنے گا یہ ابھی معلوم نہیں ہے۔ کوئی 83 لوگوں کی شہباز شریف صاحب کی کابینہ ہو چکی ہے، باقی لوگ بھی آہستہ آہستہ ان کے اسپیشل اسسٹنٹس ایڈوائزرز بن جائیں گے، لیکن پاکستان آگے نہیں ایسے چلے گا۔ کچھ تفصیلات سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی ہیں، لمبی فہرست ہے، اس میں سے میں کچھ موٹے 5 سے آپ کو بتاؤں گا کہ نیب کے کون سے ایسے کیسز ہیں۔ نواز شریف، آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس 15 مئی 2020 کو دائر کیا گیا، جو 21 دسمبر 2022 کو قانون میں ترمیم کے ذریعے واپس کیا گیا۔ آصف زرداری کے خلاف پاک لین کیس میں 24 جولائی 2019 کو ریفرنس دائر ہوا، جو 25 جنوری 2023 کو واپس کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف یونیورسل سروس فنڈز میں خرد برد پر 7 ستمبر 2018 کو ریفرنس دائر ہوا، جو 15 ستمبر 2022 تک چلتا رہا، تاہم نیب قانون میں ترمیم کے بعد یہ ریفرنس بھی واپس ہو گیا۔ راجہ پرویز اشرف کے خلاف 11 نومبر 2014 کو رینٹل پاور کا کیس تھا۔ یہ سکینڈل کافی زیادہ پبلسائڈ ہوا، انہیں راجہ رینٹل کے نام سے لوگ پکارتے رہے، اور یہ بڑا کنٹروورشل تھا کیونکہ اس کے اندر شوکت ترین صاحب کا نام تھا۔ شوکت ترین کا اس میں قصور یہ تھا کہ انہوں نے جو موبلائزیشن ایڈوانس تھا اس کو 10 سے 14% کر کے دے دیا تھا۔ تو اس کو اگر ٹرانسپیرنٹلی دیکھتے اور وقت پہ فیصلہ کر لیتے تو بہت سارے لوگ شاید شروع میں اس میں ان کی جان چھوٹ جاتی، لیکن ہمارا نظام ایسا ہے کہ 10 سالوں سے کیس لگا ہوا ہے، ابھی بھی نیب قانون میں ترمیم کے ذریعے ان کی جان خلاصی ہوئی ہے۔ ان کا قصور ہے یا نہیں ہے میں نہیں اس پہ رائے دے سکتا، یہ تو عدالت فیصلہ کر سکتی۔ سابق وزیر اعظم شوکت عزیز 2 اگست 2018 کو ریفرنس دائر ہوا اور نیب قانون میں ترمیم کے بعد 7 اپریل 2022 کو واپس کیا گیا۔ اسی طرح بہت سے اور لوگ ہیں، لمبی فہرست ہے۔ انور مجید کے بہت سے کیسز ہیں جو اسی نیب میں ترمیم کے ذریعے واپس ہوئے ہیں۔ انور مجید کا فیک اکاؤنٹس کا کیس تھا جس میں بشیر میمن نے، جو فارمر ڈی جی ایف آئی ہیں، اتنی موٹی ایک رپورٹ تیار کی تھی اور کوئی 150 ارب تک وہ لے گئے تھے اماؤنٹ کی۔ اتنی اماؤنٹ ہے جو ان اکاؤنٹس کے اندر گھومتی رہی ہے، یوں چکر لگاتی رہی ہے ایک سے دوسرے میں، اور فرنٹ کمپنیز بنی تھی اور ان میں کرپشن کا پیسہ گھومتا رہا۔ شہباز شریف کے اپنے جو کیسز ہیں وہ ٹیکس اویڈڈ پیسہ ہے جو یہاں سے باہر گیا اور پھر ہنڈی حوالہ کے ذریعے، ریمیٹنس کے ذریعے دکھا کے پاکستان واپس لایا گیا۔ پاکستان میں بہت سے کاروباری لوگ ایسے ہی کام کرتے ہیں، لیکن وزیر اعظم پاکستان یا چیف منسٹر پاکستان یہ کام کرے تو وہ پبلک آفس ہولڈر کے اوپر ایک وزن ہوتا ہے، اس کو ان چیزوں کا جواب دینا چاہیے۔ یہ وہ کیسز ہیں جس کے اوپر شفافیت چاہیے۔ وہ جو احتساب عمران خان جس کا نعرہ لگا رہے تھے وہ احتساب نہیں تھا، وہ وچ ہنٹ تھا، وہ دشمنی نکال رہے تھے۔ اپنے ہر مخالف کو اٹھاتے تھے، اندر بند کر دیتے تھے۔ رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن ڈال دی، جھوٹا کیس بنایا اس کے اوپر 15 کلو ہیروئن کا مطلب یہ تھا کہ ان کو سزائے موت ہو جاتی، لیکن وہ ظلم کا ایسا نظام روا رکھنا جو ہے وہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ جس کی سزا ملنی ہے اسی کی سزا ملنی چاہیے۔
شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، احسن اقبال، ایک لمبی فہرست ہے جو جھوٹے مقدمات کی تھی، لیکن اس کے اندر سچے مقدمات بھی اب دب گئے ہیں اور جھوٹے بھی ساتھ مل گئے ہیں. اب آپ کو تخصیص کرنے کے لیے کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں ہے. تو اس قانون کو بہت بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر مٹی ڈال کے دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو صاف شفاف کرنے کی ضرورت ہے. جو کرپشن کرے اس کو اس کے کیے کی سزا ملے، لیکن کسی شریف آدمی کی پگ نہ رول دیں، کیونکہ نیب قانون کو اسی کام کے لیے استعمال کیا گیا. وہ جب پسند کے کیسز نہیں بن رہے تھے تو ایک خاتون کی ویڈیو چیئرمین نیب کے خلاف آئی. اس کے بعد اس رفتار کے ساتھ وہ یوں پہیا گھومنے لگا کہ ہر روز ایک نیا کیس اگل رہی تھی نیب، اور وہ بندے اندر جانا شروع ہو گئے. کوئی 2 سال رہا، کوئی 1.5 سال رہا، کوئی 6 مہینے رہا. تو یہ ظلم کا نظام ہے، یہ صحیح نہیں ہے. دوسرا، سیاسی صورتحال کی طرف آ جائیں تو میں نے آپ کو شہباز شریف صاحب کی کابینہ کی تعداد بتائی ہے، کوئی 83 ہو چکی ہے، اور شاید باقی بھی جو 10-20 لوگ رہ گئے ہوں گے ان کے ساتھ ان کو بھی آئندہ آنے والے دنوں میں کابینہ میں وہ شامل کر لیں. لیکن نظام حکومت ان کا نہیں چل رہا. 3-4 ماہ میں ان ڈیسیجن کی وجہ سے ہم $3 ارب ریزروز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو ریزروز کہنا بھی شاید صحیح اصطلاح نہیں ہو، کیونکہ وہ ایک ایسا ادھار لیا ہوا پیسہ ہے جس کو ہم صرف خزانے میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو استعمال بھی نہیں ہم کر سکتے. کنٹینرز شپس سارے پورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو کلیئر کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. IMF ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور دوست ممالک جنہوں نے ہم سے وعدے کیے ہیں، وعدے ہم سے سب نے کیے ہیں. چین نے کیے ہیں، UAE نے کیے ہیں، سعودی عرب نے کیے ہیں، قطر نے کیے ہیں. دیا کسی نے ایک ڈھیلا نہیں ہمیں. انہوں نے کہا IMF سے پروگرام کر کے آؤ پھر دیں گے. تو 100 بندوں کی کابینہ آپ کو نظر آئے، گاڑیوں میں، چمچماتی گاڑیوں میں گھومتے ہوئے، پیچھے آگے پیچھے لاؤ لشکر ان کا سیکورٹی گارڈز کا لگا، اور ملک بھوک کے ہاتھوں، افلاس کے ہاتھوں مر رہا ہوں. تو اس کو نظام حکومت تو نہیں آپ کہہ سکتے. آپ کو آگے بڑھنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ براڈر پولیٹیکل کنسنسس ہو الیکشن کے ٹائم فریم کے اوپر. بڑی سیاسی قوتیں بیٹھیں. دہشت گردی ہو رہی ہے، حملے ہو رہے ہیں، کوئی پولیس اسٹیشن اٹیک ہو رہا ہے، کوئی CTD کا مرکز اٹیک ہو رہا ہے، کہیں پہ فوجی جوان کھڑا ہے اس کو اٹیک کیا جا رہا ہے. یہ ایک نارمل سچویشن نہیں ہے اس وقت پاکستان میں. خزانے میں پیسہ نہیں ہے، بھوک افلاس ہے لوگوں کے اندر، اور آپ کی سیکورٹی کے ادارے ہٹ ہو رہے ہیں. یہاں پولیٹیکل کنسنسس چاہیے، لیکن نہ وہ لیڈرشپ شہباز شریف دے سکتے ہیں، اور نہ عمران خان میں وہ صلاحیت اور قابلیت موجود ہے. عمران خان کے اندر ایک قابلیت اور صلاحیت موجود ہے کہ وہ دوسرے کے خلاف اتنا بڑا منہ کھول کے الزام عائد کر سکتے ہیں. خود 4 سال کی حکومت میں وہ گورننس نہیں دے سکے، اور ابھی بھی ان کے اندر ایک جو بہت بڑی خامی ہے کہ وہ کنسنسس والی پالیٹکس پہ یقین نہیں رکھتے. جو براڈر پولیٹیکل کنسنسس ہوتا ہے اس کے اندر آپ بیٹھتے ہیں اور پاکستان کے مفاد اور پاکستان کے لوگوں کے مفاد کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتے ہیں. ان کا انتخابات کا فیصلہ ناجائز نہیں ہے، لیکن انتخابات کا فیصلہ کرنے کے لیے جن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے ان کے ساتھ بیٹھنا ان کو پسند نہیں ہے، اور یہی فساد کی بنیاد بن جاتا ہے. مطالبہ کرتے ہیں آرمی چیف سے کہ انتخابات کا وقت کرائیں، کبھی ڈرٹی ہیری کو اٹیک کرتے ہیں تو کبھی کسی اور کو، مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کو اٹیک کرتے ہیں. میری سمجھ سے ان کی سیاست بالا تر ہے. اگر سیاسی آدمی ہو تو سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے راستہ نکالیں کہ پاکستان کے لیے آگے کا آئندہ کا راستہ کیا ہے. اور شاید بہت ہی بہتر ہو کہ 4-6 ماہ کے اندر انتخابات کے اوپر ہماری سیاسی قیادت اتفاق رائے پیدا کر لے، بجائے یہ کہ 33 میں ہونے ہیں، کل 40 میں ہونے ہیں، پرسوں 70 میں ہونے ہیں، صوبائی کا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اس بے یقینی سے نکلا جائے. KP اور پنجاب دونوں کے چیف سیکرٹریز اور IGs نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جا کے انہوں نے کہا ہے کہ سیکورٹی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ہم انتخابات کروا سکیں. پہلے KP والوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنی پولیس نہیں ہے کہ ہم انتخابات کروا دیں، پتہ نہیں 1 لاکھ انہوں نے بولا ہمیں پولیس فورس چاہیے ہوگی یا سیکورٹی سے فوج سے مدد چاہیے ہوگی. پنجاب والوں نے کہا 4,17,000 ٹوٹل چاہیے، ہمیں 3 لاکھ کی کمی ہے، 3 لاکھ ہمیں یا فوج دے یا رینجرز دے تو پھر کروا سکتے ہیں، تو نہیں کروا سکتے. یہ صورتحال کے اندر آپ الیکشن کمیشن کو کہیں کہ 4 لاکھ بندہ چاہیے تو 3 لاکھ فوج آپ کو الیکشن کے لیے فوج دے دے تو باقی سیکورٹی کون سنبھالے گا؟ تو اس میں پولیٹیکل کنسنسس چاہیے، سیاسی لوگوں کو آگے آنا پڑے گا. یہ ہمارے آج کے پروگرام کے دونوں ٹاپکس ہیں. جو مہمان شخصیات آج ہمارے ساتھ ہیں، بڑے بیرسٹر ظفر اللہ خان ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. سینیٹر پلوشا خان پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور شیخ وقاص اکرم صاحب سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ ہیں. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ظفر اللہ صاحب، آپ تو خود ماہر ہیں ان معاملات کے. نیب قانون، جنرل مشرف ہو، خود نواز شریف صاحب نے احتساب سیل بنایا، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر بڑی mid-90s میں بھی اس کے اوپر بڑے کام ہوئے. سیف الرحمان نے بڑی بدنامی کمائی. ہمیں نیب کو انصاف کے لیے بنانا چاہیے کہ انصاف ہو، کرپشن کا خاتمہ ہو. دوسروں کو فکس کرنے کے لیے، ٹائٹ کرنے کے لیے، ان کے بازو میں روڑنے کے لیے ہم نیب استعمال کرتے ہیں. کیا کریں اس کے اوپر؟ قانون پہلے والا جو تھا کالا قانون تھا، تو یہ والا جو ہے اس نے سارا کچھ ہی مٹی میں ملا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ملک صاحب، آپ نے جو ایک تمہید باندھی ہے نا، وہ حقائق پہ ہے، ایک آدھ فیکٹس کے علاوہ. 2002 سے میں نے سول سروس چھوڑی اور میں نے سب سے پہلے نیب کی پریکٹس شروع کی، اور آج تک میں کر رہا ہوں.
نیب کا قانون بدنیتی سے بنایا گیا تھا اور وہ غیر عقلی قانون تھا. اس کے اندر اصلاحات ہونا لازم تھا، اس لیے کہ اس نے پاکستان کی ترقی کو روکا، سول سروس نے کام بند کر دیا، سیاستدانوں پہ استعمال ہوا. اور سب سے اگر ڈیٹیل دیکھنی ہو تو وہ خواجہ سعد رفیق کے کیس میں سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے وہ اس نے 3-4 پیجز میں اس کو واضح کر دیا ہے کیا کرنا چاہیے آگے. مطلب بجائے تنقید کرنے کے لیٹس موو فارورڈ. ایز اے لائر میں آپ کو بتاتا ہوں 90 دن کا ریمانڈ تھا اس کا، جو ڈاکومنٹری ایویڈنس نیب میں ہوتی اس کے لیے ضروری نہیں ہے، 15 دن ہونا چاہیے، میرا خیال میں اب ہو گیا ہے. اچھا، اس کی میں اکثر سے ہسٹری بتاؤں. ہماری گورنمنٹ میں ایک ڈرافٹ بنایا ہم نے وہ اسپیشل پارلیمانی کمیٹی بنی، اس میں یہ ڈرافٹ کیا. میں آج آپ کو آن ایئر بتا رہا ہوں 80% پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ، جماعت اسلامی، ANP اینڈ PTI ہمارا اس پہ اتفاق ہو گیا. آدم سواتی لیڈ کر رہے تھے PTI کی ٹیم کو. ایک دن ہوا بنگالہ میں میٹنگ ہوئی، اس کے بعد یہاں کی ٹیم چینج ہو گئی، میڈم شیریں مزاری آ گئی، انہوں نے لکھی ہوئی اسٹیٹمنٹ پڑھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نیب کا نیا لا نہیں لائیں گے. PTI نے پہلے اتفاق رائے کیا؟ جی 80%. میں اللہ اعلان کہہ رہا ہوں، میں کمیٹی کا ممبر تھا. 80% ہم سارے اتفاق کر گئے تھے. کبھی میں آپ کو بتاؤں گا بہت اچھا تھا، اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں یہ لا کنسنسس سے ہونا چاہیے. اس میں ساروں کا دماغ شامل تھا. اس کے بعد یہ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ نیا لا نہیں بنائیں گے. پاناما آ رہا تھا اور پھر ہم نے کہا اچھا اس میں امینڈ کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا ہم کسی امینڈمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. پھر ہم نے 4 امینڈمنٹ سجیسٹ کی اور پیپلز پارٹی اور ہمارا پیپلز پارٹی نے ہم نے کہا یار آپ چھوڑو اس کو، پاناما چل پڑا ہے، لوگ کہیں گے کہ اپنی یہ لا بالکل غلط ہے. یہ لا اور پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ اور سول گورننس یہ نہیں چل سکتی. ایسا آپ بات کر رہے ہیں کوئی 2017 کی؟ 17 کی آپ میں جی اتفاق رائے ہو گیا. اس میں کیا تھا، چیئرمین گھنٹہ گھر نہیں تھا، 4 بندوں کا کمیشن تھا. اریسٹ کی پاور، سیزنگ کی پاور جو ہے ہم نے کہا یہ کورٹ کو دے دیں، بیل کی پاور دیں، ریمانڈ جو ہے وہ کٹیل، جو ایک نارمل لا آپ نے کہا نا، نارمل لا آف دا لینڈ میں جو چیز ہے وہ یہاں لائی جائے. باقی عدالتیں بیٹھی ہیں. یہی تھا کنسنسس ہوا. پاناما کے بعد یہ بھاگ گئے. اس کے بعد اب جو لا آیا ہے یہ لا 85 سے 90% جو ابھی امینڈمنٹ ہیں یہ وہی ہیں جو 2 آرڈیننس کے ذریعے عمران خان صاحب لائے تھے. میں شاید خاقان صاحب کا وکیل ہوں، احسن اقبال صاحب کا وکیل ہوں. وی ریفیوز، ہم نے انکار کر دیا کہ ہم نے اس کے تحت امینڈمنٹ نہیں فائدہ لینا. ابھی بھی جو آیا ہے ہم نے نہیں لیا. آج بھی میں کہہ رہا ہوں شاید خاقان نے اس نیب احسن نے بھی نہیں لیا. ویسے گئے ہیں وہ احسن صاحب نے بھی، ہم نے کہا تھا ہم نہیں لیں گے اس کا فائدہ. اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں اور کمزور ایریاز بھی ہیں. میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں. ریمانڈ کا اچھا ہوا ہے، کم وقت ہو گیا. بیل کی پاور کورٹ کو ہونی چاہیے. بھائی ٹیررزم میں ہے، ہائی ٹریجن میں ہے، مرڈر میں ہے، اس میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک پھر یہ ہے کہ اسی طریقے سے جو برڈن آف پروف کا میٹر تھا اس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کی گئی. میرا خیال میں وہ ٹھیک ہے. جو آپ کے 3 ارادہ ہے میں ان کا جواب دیتا ہوں. نیب کے پاس کام بہت زیادہ تھا، اس وجہ سے غالباً ایک لمٹ طے کی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ کبھی نہیں ہے ختم ہو جائے گا. اس کے لیے اینٹی کرپشن کا ایکٹ 74 موجود ہے. پہلے بھی یہی لا تھا، یہ وہاں ٹرائی ہوں گے. اس لیے نیب نے سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ جو کیس واپس ہوئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کس فورم پہ جائیں گے. ایک یہ. دوسرا یہ ہے کہ اگر وسائل آپ کے ایک ہیں اور آپ کے پاس جو ہیں پراپرٹی زیادہ ہو گئی ہے، ڈسپروپورشنیٹ ہو گئے ہیں، اس میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ثابت کرے کرپشن، ایسا نہیں ہے. آج بھی اس میں یہی ہے کہ اگر یہ زائد ہیں ایسٹس میری انکم سے. سر اب نئے لا کے اندر انہوں نے کیا ہے کہ ایسٹس آپ کے بیونڈ مین ثابت ہو جائیں تو آپ کو علیحدہ سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ فیئر پریکٹسز سے کمائے گئے یا کرپٹ پریکٹسز سے وہ پیسے کمائے گئے. دیکھیے کیس لا پاکستان کا پہلے بھی یہی ہے، ایک کوئی نئی بات نہیں کی گئی ہے. جو پرابلم 2-3 ایریاز ہیں نا، میں مطلب ایمانداری سے بتاؤں گا ایز اے لائر. ایک تو اماؤنٹ پولیٹیکل میٹر ہے، 50 کروڑ ہونی ہے، 5 کروڑ ہونی ہے. اگر اس کے بعد وہ مقدمے چھوٹ جائیں گے یہ غلط ہے. اگر یہ مقدمے جانے ہیں وہاں، ورنہ نیب اتنا اوور ورک تھا. ناہلی ان کی سارے فوجی بھرتی کی انہوں نے سارے کے سارے، وہ کام وہ کرتے نہیں، تفتیش وہ کرتے نہیں. باقی مہمانوں سے بھی اس پہ رائے لے لیں.
آپ پہلے ایک لائن جو آپ نے کہا نا یوسف رضا گیلانی کا، میں یوسف رضا گیلانی کا وکیل نہیں ہوں، میں اس کیس میں سیکرٹری آئی ٹی کا وکیل ہوں. اس یونیورسل فنڈ کے اندر کرپشن کا انچارج یوسف رضا گیلانی پہ نہیں ہے، میری پارٹی کا بھی نہیں ہے. میں ایمانداری کی، چونکہ میں اس میں پارٹ وکیل ہوں، اس میں الزام یہ ہے کہ آپ نے پالیسی وائلیٹ کی ہے، پیسے کا الزام نہیں ہے اس میں. درست ہے. شیخ وقار صاحب آپ بتا دیں، کرپشن کے خاتمے کے لیے ہم سنجیدہ ہیں یا صرف اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ ملک صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے ہم کبھی بھی سنجیدہ نہیں تھے، سنجیدہ نہیں ہے، اور کبھی پولیٹیکل پارٹیز نے کرپشن ختم کرنے کا نعرہ اپنی کیمپین کے طور پہ جو ہے وہ لگایا. اور موسٹ آف دا ٹائم جو میرا پولیٹیکل کیریئر ہے، میں نے پولیٹیکل پارٹیز کو اینٹی کرپشن ہو یا نیب ہو یا اس قسم کی انکوائری کمیٹیز ہوں، اسپیشل کمیٹیز ہوں، یہ سب اور سب صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اور وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا ہے. آپ ریکوریز دیکھ لیں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں اس ملک میں کرپشن ختم کرنے کی جو کہانیاں سننے لگا ہوں اکراس دا بورڈ تمام پارٹی کے لیڈران سے. مجھے ذرا سزا ہوئے بندے بھی بتا دیں، مجھے ریکوریاں بھی بتا دیں، اور جتنے ان کیسز کے اوپر ملینز آف ڈالرز خرچ ہوئے ہیں ذرا ہم اس کا بھی حساب کر لیں، اور پھر اسٹیٹ نے اس کے بعد نکالا کیا ہے ہم اس کو بھی دیکھ لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی کبھی رہی نہیں. لوگ آتے ہیں اپنے پولیٹیکل ٹینیور کے اندر نعرے شارے لگاتے ہیں، اپنے مخالفوں کو پکڑتے ہیں، اندر کرتے ہیں، اس کے بعد پلی بارگینز ہو جاتی ہیں، معافیاں ہو جاتی ہیں، کیس واپس ہو جاتے ہیں. تو یہ ایون ایز اے اسٹیٹ ہم کبھی سنجیدہ ہی نہیں تھے کہ ایسے گندے اور کرپٹ عناصر سے چھٹکارا پایا جا سکے. اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کے خلاف کرپشن کے کیسز بنے ہیں، صحیح یا غلط، میں اب اس بحث میں نہیں جاتا، اس کے لیے علیحدہ پروگرام کر لیجئے گا، اس سارے کے سارے آج مین سٹریم میں ہے. جو اندر رہے، جن پہ شبہ ہوا، جن سے ریکوریاں ہوئیں، جن کی معافیاں ہوئیں، جن کے پلی بارگینز ہوئے، وہ کسی نہ کسی حوالے سے سارے ہی آج اس پولیٹیکل مین سٹریم میں کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتے ہیں. تو سنجیدہ اسٹیٹس کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں جو کرپشن کے بارے میں، ختم کرنے کے بارے میں سنجیدہ ہو، ایسا ہوتا ہے. ابھی یہاں ذکر ہوا، آپ نے ہی ذکر کیا کہ جی وہ سول سرونٹس جو ہے وہ نیب کے قانون کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پہ رک گئے. یہ سول سرونٹس رک گئے، ادھر سیاستدان نہیں ہلتے، یہاں پاکستان کا کاروبار بند ہو جاتا ہے. 2017 کے اوائل میں 2,10,000 سرکاری ملازمین کو چائنا میں پنش کیا گیا ہے. چائنا دی اکنامک جڑی پروگریس ہے وہ تو نہیں رکی، وہاں پہ 4 صوبوں کے گورنرز کو ہینگ کیا گیا، وہاں تو سیاستدان نہیں دوڑے. وہاں پہ درجنوں 2011 کے اندر 2 وائس میئر جو تھے ان کو ان کو سزائے موت دی گئی. گونزو اور سوزو کا جو وائس میئر تھا، ایک $46 ملین ایک $48 ملین کے اس میں انہوں نے سزائے موت پبلکلی ہینگ کر چھڑیا. ادھر بھی سیاستدان نہیں بھاگے. ایسی چنگی ممی ڈیڈی قوم ہے، ہم اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں سول سرونٹ کو، ساری بیوروکریسی بہ جان دیجئے. ہم سیاستدانوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب وکٹمائزیشن شروع ہو گئی ہے. ہم مطلب کئی دفعہ تو کرپشن کے نعرے کے نیچے ہوتا ہی ہے. جب عمران خان نے 2014 میں دھرنا دینا شروع کیا نا، تو انہوں نے پوری قوم کو چائنا میں وزیروں کی سزائے موت دینے کی اتنی کہانیاں سنائی کہ ہمیں یقین تھا کہ ان کا اپنا وزیر جب کرپشن کرے گا نا تو ڈی چوک میں عمران خان اس کو پھانسی لگائیں گے. سب سے پہلے دوائیوں کا اسکینڈل سامنے آیا، انہوں نے 2 وزیر بدلے، کسی ایک کو سزا نہیں دی، پارٹی کے اندر اس کا عہدہ ترقی کر کے اوپر لے آئے. پیٹرولیم میں اتنا بڑا اسکینڈل ہوا کہ وہ بعض لوگوں کا اسٹیمیٹ تھا کہ شاید اس کے اندر 200-250 ارب روپیہ کما لیا گیا. پیٹرولیم کا وزیر بدلا، انہوں نے سزا نہیں دی. ویٹ کی ایک ہی کراپ سیزن کے اندر ہم نے ایکسپورٹ بھی کی، امپورٹ بھی کی، کوئی 100 ارب کی ہم نے پھکی لگا دی اس قوم کو، سزا نہیں دی ہم نے. تو پاکستان کی جو انٹرنیشنل سٹینڈنگ تھی پرسپشن انڈیکس کے اوپر وہ گر گئی، نیچے آ گئی 4 سالوں میں. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم لوگ جھوٹے نعرے مارتے ہیں، ہم سچے نہیں ہیں. میرے سوال کا جواب دے دیں. یہ آپ میرے والی بات کر رہے ہیں، میں بھی آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے. یہ کہانیاں سناتے ہیں ساری پارٹیوں کے جو لیڈر ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، عمران خان سمیت سب کی میں بات کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کس نے دی ہے؟ وہ تو 3.5 سال آیا نا، کسی نے بھی نہیں دی. وہ تو اپنا حساب دے گا. لیکن ان کو تو چور ڈاکو کا ایک لیبل لگایا ہوا تھا نا، تو ایمانداری تو انہوں نے کرنی تھی.
پلوش شاہ سے بھی پوچھتے ہیں. پلوش شاہ آپ ملک صاحب اس نظام کو آگے کیسے بڑھائیں؟ ملک صاحب نظام کو آگے کیسے لیبل لگا ہوا تھا، اس نے لیبل لگایا تو اس کو حساب دینا پڑ گیا. جنہوں نے لیبل کو نہیں لایا وہ 35 سال انہوں نے فارغ ہو گئے. کی کر دے ہو ملک صاحب؟ سب کی میں بات کر رہا ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ اکراس دی پارٹی لائن بات کر رہا ہوں میں آپ کو. پلوش سب ساری پارٹیاں. پلوش یہ کیسے نظام بہتر ہوگا؟ ایسے ہی چلے گا؟ دیکھیے ندیم ملک صاحب، آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بہت سی باتیں جہاں آپ نے جو اعداد و شمار بھی دیے وہ بھی ٹھیک ہیں، اور بہت سی باتیں آپ نے خود ہی کر دی. بہت سے جو جواب ہیں وہ آپ کے اپنے انٹروڈکشن میں. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ الزام لگائیں آپ جو مرضی کریں. ہم لوگ کم از کم پارٹی نے تو کسی دن بھی یہ نہیں کہا کہ ہم مدینہ کی ریاست بنانے جا رہے ہیں، یا یہ نعرہ نہیں تھا. اس نعرے کو ہمیشہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ان قوتوں کی طرف سے جو اس وقت جہاں بھی یہ ڈیریل کرنا تھا سسٹم جو چل رہا ہوتا تھا، اچھا چلتا تھا برا چلتا تھا، چاہے میاں نواز شریف کی حکومت ہو یا ہماری حکومت ہو، جہاں اس کو ڈیریل کرنا ہوتا تھا اس کے لیے کرپشن کا نعرہ استعمال کیا گیا. اب میں یہ نہیں کہتی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ تمام حکومتوں میں کوئی شخص کرپٹ نہیں تھا، ضرور ہوں گے، لیکن آپ جب اس کو استعمال کریں گے ایز اے لیوریج، آپ اس کو استعمال کریں گے دوسروں کے ہاتھ پاؤں اپنے مخالفین کے مروڑنے کے لیے، ایک چلتے نظام کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے. دیکھیے کسی بھی پولیٹیکل سسٹم میں، کسی بھی دنیا کے ملک میں 100% سیٹسفیکشن عوام کی جو ہے وہ نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی ملک جو ہے وہ جنت کا باغ تو نہیں ہوتا. لہٰذا جہاں ایسے حالات جیسے ہمارے ملک کے ہیں، جو رہے ہیں، آج سے تو نہیں ہیں، بہت عرصے سے ہیں، تو پبلک ڈس سیٹسفیکشن کو آپ جو عوام میں ایک پولیٹیکل حکومت کے رہنے اور انکمبنسی کے بعد ایک جو کی ہو جاتی ہیں فیلنگز، جو بالکل ایک نارمل چیز ہے، تیسرے چوتھے سال میں حکومت سے اکتاہٹ آ جاتی ہے، برائی نظر آنے لگتی ہے، اس کو آپ جو ہے موڑ کر اس نعرے کے تھرو آپ جو ہے اپنے پولیٹیکل مخالفین کے جو ہے گردنیں مروڑے. یہ غلط تھا. اور جب یہ ہوا اور یہ ثابت ہوا کہ اس نعرے میں آپ نے پکڑ لیا، چلے میں اور کسی پارٹی کی بات نہیں کرتی، میں اپنی پارٹی کی بات کرتی ہوں. آپ نے آصف زرداری صاحب کو بالکل جوانی میں پکڑا، بچے ان کے چھوٹے چھوٹے تھے، 14 سال دن رات کا حساب لگائیں تو وہ جیل میں رہے. اب یہ بتائیے جب 14 سال بعد کتنی اس دوران حکومتیں میاں صاحب کی آئی گئیں، وہ سارے ایکسپیریمنٹس ہوئے، لیکن آخر میں کچھ باہر نہیں نکلا. تو پھر کیا یہ اس بات کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ اگر وہ نہیں نکلا، کوئی ایک الزام ثابت نہیں ہوا، تو کیا وہ شخص جس پہ آپ نے ایک لیبل لگایا، اس کو آپ نے وہ گلیوں بازاروں میں بدنام کیا، اس کے اوپر پکی سٹیمپ آپ نے لگا دی؟ آپ یہ بتائیے، یہ جو نام رکھ دیتے ہیں، کبھی کسی کا راجہ رینٹل، کبھی کسی کا کچھ، جب تک یہ ثبوت آپ کے ہاتھ میں ایسا کوئی نہیں آتا کہ جس کی اور اگر ہے تو آپ اس کو ضرور سزا دیں. آپ اس کی پوری بقیہ زندگی جو ہے وہ سٹیکر لگا کے، آپ اس سے اس کی جوانی چھین کے، اس کو جو ہے دن رات آپ جو ہے یہ اس کے اجاڑ کے، آپ پھر بعد میں اگر کچھ نہ نکلے تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس لا کے اس طرح برقرار رہنے کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ پہلی بات یہ. دوسری بات، اس بات میں کیا شک ہے کہ نیب کا قانون بریک قریب آ گئی ہے، بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پہلے پلوشا کی طرف چلتے ہیں. پلوشا، جو انتخابی عمل ہے، شاید یہ جو پہلے ہم نے پروگرام کے حصے میں مسائل ڈسکس کیے ہیں وہ اس کے حل کی جانب لے جا سکتا ہے کہ اگر ایک مضبوط حکومت آ جائے تو اس لا کو ریفارم کرے، آگے لے کر چلے ملک کو. انتخابی عمل کس طریقے سے آگے بڑھے گا؟ ایک صوبہ کہتا ہے ابھی ہو جائے، دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں ہو سکتا، تیسرا آتا ہے وہ کہتا ہے اتنے لاکھ بندہ سیکورٹی کے لیے چاہیے، دیں گے تو تب انتخاب ہوگا. کیا بنے گا پاکستان کا؟ دیکھیے کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ رحم کرے گا ہم پہ، امید تو ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ جو حالات اور واقعات ہیں، جو حقیقتیں ہیں نا، ابھی آپ دیکھیے جو پشاور میں ہوا، افسوسناک، سانحہ، مطلب 100 کے قریب جو خاندان ہیں وہ اجڑ گئے. یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ یہ اس وقت آپ کو اس جنگ کی طرف دھکیلا گیا. میں نے آپ کے پہلے بھی شو میں کہا، وہ الگ بات ہے کس طرح آئے ہیں کس طرح نہیں، لیکن جو سیکیورٹی سچویشن ہے، کیا وہ حقیقت نہیں ہے ندیم ملک صاحب؟ کیا آپ کو یاد ہے 2013 میں جو انتخابات ہوئے تھے، اس میں
اسی طرح کی سیکیورٹی سچویشن کو کریٹ کر کے چند جماعتوں کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، اور وہ جماعتیں اتنی دیوار کے ساتھ لگی، اس الیکشن میں آپ نے دیکھا گیلانی صاحب کا بیٹا اغوا ہوا، اس الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ جو ہے ANP، MQM، پاکستان پیپلز پارٹی، تمام ترقی پسند جماعتوں کے لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، کئی جان سے گئے، آپ کو یاد ہوگا بلورز گئے، اسی طرح پھر ہوا 18 میں۔ تو یہ حقیقتیں ہیں، ان سے ہم نظر نہیں چرا سکتے۔ اس کے باوجود اگر ہم نے یہ کام کرنا ہے، ان تمام تھریٹس کے باوجود، تو اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے نیشنل، اور اسی لیے اب جو APC، اب مجھے علم نہیں ہے کہ کس دن وہ تھوڑا آگے ہوئی ہے، یہ تمام باتیں وہاں ہونی چاہیے، اور اگر عمران خان صاحب آتے ہیں اس APC میں، تو میں سمجھتی ہوں یہ پہلا اچھا قدم ہوگا کہ وہ آئیں اور جو حقیقتیں ہیں ان پہ بات کریں سب کے ساتھ بیٹھ کر، کیونکہ دیکھیے الیکشن درست ہے یہ کب بات۔ ہونا ہے کب نہیں ہونا، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہم کرانے کے پابند ہیں، لیکن جو چیزیں وہ مانگ رہے ہیں، جو لاجسٹکس وہ مانگ رہے ہیں، آیا حکومت اس وقت ان حالات میں وہ لاجسٹکس جو ہے وہ فراہم کی جا سکتی ہے؟ نہیں، وہ جو سینسز ہو رہا ہے اس پر کیا بات چیت ہونی ہے؟ صرف ایک میری جماعت یا جو ہے وہ نون جو ہے انہوں نے تو نہیں کرنا نا، اس میں دیگر جماعتیں بھی ہیں، تو لہٰذا ان تمام میں سمجھتی ہوں یہ APC بہت ضروری ہے ندیم ملک صاحب، اس میں بیٹھ کر بات ہونی چاہیے ان تمام چیزوں پر، اور اگر سب ایک ایسی بیرسٹر بات ظفر پر اللہ صاحب راضی سے ہو پوچھتے جائیں ہیں، جو ہم کیونکہ ان کو APC آگے کا جو راستہ ابتدائی دیں۔ ایجنڈا ہے بیرسٹر صاحب، وہ دہشت گردی کے مسئلے کے اوپر بلائی گئی تھی، جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو امینڈ کرنا تھا، لیکن پلوشا کی بات درست ہے کہ ایسا فورم جس میں PTI ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر ساتھ بیٹھی ہو، وہاں آپ کنسنسس ایوالو کریں، اس کے اندر الیکشن بھی شامل کر لیں، دہشت گردی، اکانومی اور انتخابات اکٹھے ہو سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جب APS ہوا نا، جو ہمارے بچے شہید ہوئے ادھر پشاور میں، میرے خیال میں کہاں ہوا تھا، پشاور میں، میاں نواز شریف، میں اس وقت گورنمنٹ میں تھا، تو میاں نواز شریف نے نا ایک آل پارٹی پارٹی بنائی، اس میں پیپلز پارٹی کا بڑا بھاری پرکم آیا وفد، عمران خان صاحب بھی آئے، شاہ محمود بھی آئے، 2 دفعہ اٹھ گئے، شاہ محمود پکڑ کے لاتا تھا، لیکن پھر قوم نے فیصلہ کیا کہ ہم نیشنل ایکشن پلان بنائیں گے۔ اٹھ کیوں گئے اس APC؟ اٹھ جاتے تھے بس، طبیعت ہے ان کی، بہرحال کہ اب پھر بتاؤں گا، کبھی اٹھ جاتے پھر بٹھاتا، شاہ محمود لے آتا تھا ان کو، بہرحال اس کے بعد ہم نے مطلب میں اس کمیٹی کا ممبر تھا جس نے یہ ڈرافٹ کیا، اجماع ہوا سب کا، ہم کمپیوٹر کھول لیتے تھے، سارے آپس میں بولتے تھے، پیپلز پارٹی والے، ANP والے، JUI والے، PTI والے، بڑی پازیٹیو کنٹریبیوشن PTI کی تھی، ماننا چاہیے، اور وہاں اتفاق ہو گیا۔ دیکھیے پھر ملٹری کورٹس بنی، غلط بنی، میں اس کے خلاف تھا، میں نے میاں نواز شریف صاحب سے کہا تھا نہیں بننی، لیکن جب فیصلہ پوری قوم نے کر دیا، میں نے ڈرافٹ بھی کر دیا، ہم نے بنا بھی نہیں، لیکن قوم پوری بیٹھی۔ میاں صاحب نے مجھے تنہائی میں بھی کئی دفعہ کہا ہے، اور اس الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے میاں نواز شریف، پاکستان کے حالات اب ایسے نہیں ہیں، ٹو بی آنیسٹ، ہم جس مقام پہ پہنچ چکے ہیں، اب غلطیوں بھول جائیں میری ہیں یا آپ کی، کہ ایک کوئی پارٹی سنبھالے۔ میری بھی یہی خواہش ہے، میں میڈم پلوشا سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ چیزیں اب قومی کثرت رائے کم از کم، اول تو کنسنسس، لیکن کنسنسس تو خدا کی ذات پہ بھی نہیں، لیکن PTI سمیت مدر کنسنسس پارٹی ہے نا، وہ بیٹھنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اگر اس وقت بیٹھ جائیں، فرض کیا یکدم میں بھی نہ بیٹھیں، اگر یہ دہشت گردی پہ دہشت گردی بالکل ڈیٹریمنٹل ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے، بہت مشکل کام ہے، کس نے آپ نے سن لیا ڈیٹیل، انہوں نے بتا دیا، اس پہ بیٹھ جائیں۔ اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ خان صاحب اگر یہ کہہ دیں کہ بھائی مذاکرات تو ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہوتے نا، اوپن مائنڈ کے ساتھ، میں پھر کہوں گا کہ ہماری پارٹی بکیاں بیٹھیں، اور الیکشن ہمیشہ متنازع رہے ہیں۔ الیکشن کی آئین کی ترمیم ہم نے 2017 میں جو لا بنایا، تمام پارٹیوں کا اتفاق تھا، کچھ میں اور ایڈ کر لیں، نکال دیں، اس میں کیا مسئلہ ہے، لیکن پوری قوم بیٹھے اور طریقے سے آگے چلیں۔ اس میں سب سے بڑا جو چیلنج اور جو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، وہ اگر الیکشنز ہو بھی جائیں اور تحریک انصاف اس کے اوپر سوال اٹھا دے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، تو دوبارہ ہم سڑکوں پہ کھڑی ہوگی پوری قوم، اور اگلی اس کے لیے ابھی بیٹھنا ضروری ہے۔ آپ اکانومسٹ کے آدمی، آپ ہمیشہ اکنامک پروگرام، مجھے بتائیے کیپٹل سے الٹیمیٹ کوئی نہیں ہوتا، کیپٹل بھاگ جاتا ہے نا، پولیٹیکل انسرٹینٹی میں اکنامی کا ہوگی، پچھلے 10 سالوں میں اس کی سزا بھگتی ہے، بھگت ہے نا، اور خاص طور پر جو عمران خان کا پروجیکٹ ہوا اس نے اور بٹھا دیا۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں ہم سب کو ملک کے لیے پارٹی انٹرسٹ ایک طرف رکھنے چاہیے۔ خان صاحب کو یہ جو ہے نا میں مار دوں گا، کٹ دوں گا، سارے چور ہیں، یہ رویہ چلتا نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا انہوں نے کیا ہے
ریویو کر رہے ہیں، لیکن ابھی انڈیکیشن دی ہے، لیٹس ہوپ کہ آ جائیں اسے میں کہتا ہوں سارے مل کے بیٹھیں، الیکشن لا کو دیکھیں، پروسیجر کو دیکھیں، الیکشن کمیشن کے لا کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں، لیکن کنسنسس جتنا ہوگا یہ ہمارے لیے بہتر ہے، پاکستان کے مفاد کے یہ میں بہتر ہے۔ پاکستانی کی شیخ وقاص صاحب، جو الیکشن لاز کے اوپر اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا اور اس انتخابی عمل کے اوپر سب سے زیادہ سوال اور آواز پاکستان تحریک انصاف نہیں اٹھانی ہے، پھر سڑکوں پہ آ جائیں گے تو کیا بنے گا پاکستان کا؟ ہم کیسے آگے جائیں گے؟ 2014 اور 2023 10 سالوں میں ہم نے یہ دیکھ لیا سڑکوں کے اوپر تماشا۔ تو انتخابی عمل کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ انکویسچنیبل ہونی چاہیے، مطلب 90% تو ایٹ لیسٹ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے۔ 10% تو کنٹروورسیز آئیں گی، لوکل سطح کے اوپر کچھ نہ کچھ شکایت آئے گی، لیکن 80-90% تو ٹھیک ہونا چاہیے، قابل قبول ہونا چاہیے۔ دیکھیں ملک صاحب، بالکل قابل قبول ہونا چاہیے۔ اب اگر یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ تو کوئی پی ٹی آئی کا ممبر ہی اس کا جواب دے سکے گا کہ ویدر وہ اس کے رزلٹ کو مانیں گے نہیں مانیں گے، اس کو فری اینڈ فیئر مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ وہ تو ابھی سے الیکشن کمیشن کے اوپر اپنی ریزرویشنز جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ بچا چکے ہیں، عدالتوں کے حوالے سے۔ لیکن سر اس کو ٹھیک کرنے کا وقت تو ابھی ہے نا۔ شیخ وقاص صاحب، آپ سے سوال کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ ایشو ہائی لائٹ ہو جائے کہ آج تو اس ایشو کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، الیکشن کے بعد آپ سوال اٹھائیں تو پھر اس کا حل نہیں ملتا۔ اس لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ناؤ از دی ٹائم، آپ بیٹھیں اور اس پروسیس کی جہاں ٹرانسپیرنسی ٹھیک کرنی ہے ابھی آج کر لیں۔ دیکھیں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، اور وہ بڑا نیچرل ہے۔ ابھی یہ پشاور کا واقعہ ہوا، پرائم منسٹر وہاں پہ گئے اور وہیں تقریر میں ساتھ یہ بھی کہہ دیا نہ کہ ہمدردی کرتے، سولیڈیرٹی کی بات کرتے، سب کو بلاتے، ساتھ یہ بات بھی کر دی وہاں پہ کہ جناب آپ کو تو 10 سالوں میں ہم نے اتنے پیسے دیے تھے، آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ پنجاب میں تو یہ ہو گیا، آپ نے سی ٹی ڈی کا دفتر کیوں نہیں بنایا، آپ نے پولیس لائنز کیوں نہیں بلڈ کی؟ جب آپ کنسنسس بلڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ ملک کے سپریم لیڈر ہوتے ہیں، آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتے ہیں، پھر آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے ان کو درگزر کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ کنسنسس جو ہے یا بلڈ کرنا چاہتے ہیں، جب آپ ایک اتفاق کے رائے سے آگے چلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بلا دینی چاہیے۔ مگر جب آپ جا کے بس یہ وزیر اعظم تانہ زنی کرنا شروع کر دیں گے ایک صوبے میں، اور پچھلی حکومت اور خصوصاً وہ اس پارٹی کی حکومت جس سے ابھی آپ کا آگے الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو پھر آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ اگلے دن آپ کہیں گے آپ اے پی سی میں آ کے بیٹھ جائیں تو وہ آپ کے کہنے پہ آ کے بیٹھ جائیں گے؟ تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ صرف شیخ وقاص صاحب، میرے خیال میں وہ سوال درست تھا کہ سی ٹی ڈی کا ہیڈ کوارٹر کیوں نہیں ہے؟ سی ٹی ڈی کے مرکز کو اٹیک کیا گیا تھا تو اس کو تو یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ سی ٹی ڈی کا ہیڈ کوارٹر کیوں نہیں ہے؟ فورینزک سائنس لیبارٹری، مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئٹہ وہ بلاسٹ ہوا تھا تو جسٹس فائز عیسیٰ نے رپورٹ لکھی تھی، جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنی رپورٹ کے اندر تحریر کیا تھا کہ یہاں کیوں نہیں ہے۔ وہ یہ اس وقت چودھری نثار تھے، یہ تو کوئی میرے نون لیگ کے بھائی دیکھیں نا، دیکھیں کوئی میرے 10 سال کی حکومت میں وہاں کچھ نہیں کیا ہے، تو یہ تو افسوسناک ہے، سوال اٹھایا جانا چاہیے۔ یہ اس وقت سوال اٹھایا جانا تھا، یہی وقت تھا سوال اٹھایا جانے کا جس وقت وہاں ان کی لاشیں گری ہوئی ہیں وہاں پہ۔ کیا اس وقت وہاں ان کی حکومت تھی؟ میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، نہ میں نے اس وقت کسی کی حکومت کے اوپر انگلی اٹھائی ہے، میں تو صرف ایک جنرل بات کر رہا ہوں، میری یہ رائے ہے، آپ جو مرضی کہیں میں اسی رائے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مناسب وقت نہیں تھا، اس لیے کہ وہاں ان کے بندے شہید ہوئے پڑے ہیں، اور وہاں آپ ان سے ہمدردی لینا چاہتے ہیں، آپ ایک صوبے میں جا کے کہہ رہے ہیں آپ سے تو اتنے پیسے دیندے رہنے۔ 14واں سوسائڈ اٹیک، بالکل سوسائڈ اٹیک یہ تھا افغانستان والے، یہ جو طالبان کے ٹیک اوور کے بعد، اور پاکستان میں یہ ٹی ٹی پی کی دوبارہ جو واپسی شروع ہوئی ہے اس کو راستہ دیا گیا۔ اس کے بعد صاحب اس کا جواب کس نے دینا؟ اس کا جواب تو دینا چاہیے، اس کا کس نے جواب؟ قوم کو بتانا چاہیے، ہمارے لیڈر کو، جو لوگ پبلک آفس ہولڈ کر رہے ہیں ان کو سچائی بتانی چاہیے۔ اپوزیشن نے تو نہیں دینا اس کا جواب۔ دیکھیں نا ملک صاحب، حکومت کو جواب دینا، اس کا جواب تو حکومت نے دینا ہے۔ سے قید لوگوں کو کس نے چھوڑا، کہاں فیصلہ ہوا؟ جی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ وہ چیف سیکرٹری اور آئی جی نے جا کے کہہ دیا، ایک کہتا ہے 4 لاکھ، پنجاب والا کہتا ہے کہ مجھے 4 لاکھ کی نفری چاہیے۔ اس وقت 2.25 لاکھ کی نفری ہے پنجاب پولیس کی، 4 لاکھ کی نفری تو اگلے 5 سال میں بھی نہیں ہوگی۔ اگر اس کو الیکشن کرانے کے لیے 4 لاکھ کی نفری چاہیے تو یہ کہاں سے پوری ہوگی؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ کے پی کے والا جو کہہ رہا ہے یہ دہشت گردی اگر ہو رہی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا آج صورتحال 2008 سے زیادہ خطرناک ہے؟ کیا ان کو وہ الیکشن بھول گئے ہیں؟ یا الیکشن کے دوران سوات میں، پنجاب میں کئی علاقوں میں باقاعدہ طور پہ امیدوار جو ہیں وہ سوئسائڈ اٹیکس کے اندر شہید ہو گئے؟ آپ کو میاں گل اورنگزیب یاد نہیں ہے؟ 13 میں بھی یہی صورتحال تھی، کیمپین کے دوران ہوئے تو 13 میں ایسے ہوا۔ پارٹی اور اے این پی نے بہت دباؤ کا سامنا کیا تھا۔
کیا آپ کو ایران کا یاد نہیں ہے کہ ڈیورنگ ایران عراق وار انہوں نے وہاں پہ الیکشن ہولڈ کرائے؟ کیا آپ کو عراق کا الیکشن یاد کوئی نہیں ہے؟ تو یہ سارے ہیں بہانے. اگر دہشت گردی ہے اس سے کوئی بھاگ رہا ہے، وہ ٹھیک کرنا تہاڈا کام ہے. جس کی حکومت ہے وہ ٹھیک کرے، جنہوں نے حکومت شوق سے لی ہے وہ ٹھیک کریں، جو نگران بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹھیک کریں، وہ جو فورسز اور وہ جو ادارے ہیں وہ ٹھیک کریں. آپ آئین سے اسٹرے کرنے کے لیے یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ آئین کو آپ اپنا ریفرنس بنائیں اور اس طریقے سے آپ چلیں. میں اپنے ان دونوں شیخ وقاص صاحب، آپ کی اس بات سے مجھے اتفاق ہے. میں پلوشا سے بھی چاہوں گا کہ اس ایشو کو ایڈریس کریں کہ آئین کے اندر جو مدت ہے وہ تو 60 اور 90 روز ہے. جو آئینی قانونی طریقہ ہے اس کو توڑ کے آپ راستہ بنائیں گے تو وہ بھی ایک غلط مثال بنے گا. پلوشا، میں تو دیکھیے ہم نے یہ کوئی نہیں کہا کہ ہم کوئی چھوڑنا چاہتے ہیں. کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ انتخابات سے کتنے دن بھاگ لیں گے؟ کتنے دن؟ مطلب آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم کوئی ڈکٹیٹر تو نہیں ہے کہ ہم 10 سال کے لیے آ جائیں گے. اگر آئین توڑتے بھی ہیں تو اس کا جو فائدہ ہے ہمیں سالوں میں ملے گا. لیکن بات یہ ہے کہ کسی نے ابھی کہا نہیں، یہ صرف جو ہے اسپیکولیشنز ہیں، یہ لوگوں کے دماغ میں سوالات ہیں. اور یہ جو اے پی سی ہونے جا رہی ہے اس میں لوگ جو آئیں گے، آپ کا مطلب کیا خیال ہے کہ یہ پہلا سال نہیں ہوگا کہ کیا کرنا ہے؟ لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ انتخابات کرانا ہمارا فرض ہے. ای سی پی کا کام ہے، حکومت کے لیے وہ جو ہے ماحول پرووائڈ کرنا ان کا فرض ہے. لیکن یہ بھی ہمارا فرض ہے اور تمام ان ابھی جو امیدوار ہیں جو انتخابات لڑیں گے کہ کسی کی جان کو نقصان، اس کی حفاظت. اگر جتنے لوگ میرے ذہن میں ابھی آ رہے ہیں، بشیر بلور، ہارون بلور، پھر وہ شجاع خان یاد ہے آپ کو، پھر وہ جو سراج دورانی صاحب تھے بلوچستان والے، سب بہت قیمتی لوگ. افتخار صاحب کا بیٹا تھا اے این پی والے، ان کے برخودار تھے. شجاع خانزادہ پنجاب کے وزیر داخلہ تھے. بہت بڑے بڑے نام ہیں جو اس دہشت گردی کی نظر ہو گئے. وہ تو جی واپس نہیں نا، جو چلے گئے ان سے پوچھیں، ان کے گھر والوں سے پوچھیں، ان کے ساتھ تو ظلم ہوا. ٹھیک بات. یہ بات آپ کو بھی بیرسٹر صاحب وضاحت کرنی چاہیے. جو آئینی مدت ہے اس کو توڑ کے راستہ نکالا جائے. میں اس پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو الیکشن ذرا ایک ضرور بتا کرنا چاہتا ہوں. 2017 کا الیکشن ایکٹ بنایا ہم نے، تمام پارٹی نے 120 میٹنگز کی. جو پاسبل دنیا کے پورے سسٹم کو مطالعہ کرنے کے بعد جو لا بن سکتا تھا ہماری کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق، انڈیا پاکستان کرا کے ہم نے لا بنا دیا. یورپین یونین کا ڈیلیگیشن کی ہیڈ جو ہے ہنا رابرٹس میرے پاس آئی، کہتے ہیں ہم بہت پریشان ہیں کہ اتنا اچھا لا بن گیا. 1 منٹ نہیں چلا وہ الیکشن والے دن، پتہ نا آپ کو. لا شاہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے. لہٰذا اصل معاملہ وہ بھی ہے، اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے آئین تھوڑا سادہ کر کے بتائیں کہ وہ قانون کیوں نہیں چلا تھا کہ وہ الیکشن والے دن جو مینجمنٹ ہے جو کچھ ہوا اس سے پہلے بھی مینیج کیا جاتا ہے. پولٹری پارٹیاں توڑی اس دن ہوا. میں کہ لا صرف کافی نہیں ہے. میں یہ بتانا، میں صرف اس وقت کے رول بھی میٹر کرتے ہیں. اس وقت موضوع ہے کہ لا کافی نہیں. میں آج بھی کہتا ہوں الیکشن کمیشن نے کو ہم نے ڈرافٹ کہا، پارلیمان نے، انہوں نے اپنی پاورز کا فائنانشیل انتظامی کا ہمیں ڈرافٹ دیا. وڈ یو بلیو، میں آج اوپنلی بتا رہا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، ہم نے پارلیمان میں ان کی مانگی ہوئی پاور سے ڈبل پاور دی. ایک ایسی چیز آخر میں تھی، مثلا رولز بنانا پاکستان کے سسٹم کامن ویلتھ میں پریزیڈنٹ کا کام ہے، مطلب پارلیمان کے تھرو جاتے ہیں، یہ گورنمنٹ بھیجتی ہے. ہم نے رول میکنگ کی پاور بھی فیڈرل گورنمنٹ، پرائم منسٹر، صدر سے لے کر وہ بھی ان کے حوالے کر دی. میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں انڈیا کا جو الیکشن کمیشن ہے نا، اس سے 100 گنا ہمارے الیکشن کمیشن کی پاور ہے. لیکن الیکشن نیوٹرل کرنے کے لیے، فیئر ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے کچھ اور چاہیے. اب میں اس پہ آتا ہوں جو آپ نے کہا، پاکستان کے آئین میں الیکشن اور کیا چاہیے شیڈولز ہیں. وہ کچھ بھی نہیں چاہیے. سر وہ جو پری پول ریگنگ ہوتی ہے نا، اس کو روک دیا جائے. کبھی الگ پروگرام کر لیں. میں تو چیلنج سے کہہ رہا ہوں، اس سے بہتر لا دنیا کا مجھے دکھا دیں. اچھا بات یہ ہے کہ 60 دن ہے. جی مجھے معلوم، آئی نو. آج ہم تینوں کٹھے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ الیکشن 60 دن ہے اور 90 دن ہے. لیکن پاکستان کے آئین میں کلاز ہے، میری خواہش ہے کہ اس کو آپ انووک نہ کریں. کوئی بتائے گا وہ ہے 254 اگر وقت پہ کوئی آئینی شک پہ خراب نہیں ہوتا. لیکن میں آج پھر کہوں گا یہ اس پہ نہیں جانا چاہیے. میں پھر کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی انٹینشن ہے 254، لا منسٹر اس کے اوپر 2 بیان دے. میں
पसंद नहीं करता है एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। मैं आज भी कहूँगा, मैडम पलवशन ने भी बिल्कुल यही कहा है कि तमाम को मिल बैठना चाहिए। यार कभी तो हमारा रुख सीधा हो यार। हम ICU में पढ़े हुए इकोनॉमिक्स में, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक हुकूमत का कसूर है, फैक्ट तो यही है ना। आपने 3 बिलियन कहा, यार 3-3.5 हफ्ते का आपके पास रिजर्व है। आप भूखे बंगाली कहते थे, उनके 34 बिलियन है, यही था ना। बिल्कुल। इंडिया से आपने सींग अड़ाए सारी जिंदगी, उनका कोई मैच है आपके साथ? आपकी ये हालत है कि आप मांगे तांगे पे चले हुए हैं। उसके ऊपर भी कंसेंसस करें। सही बात। दहशत गर्दी हमें ले बैठी है, इस पे भी कंसेंसस करें। नेशनल एक्शन प्लान बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, उसमें फौज की, सिविल की, इमरान खान साहब की, सबकी आला पुट है, जमात इस्लामी की है, पीपल पार्टी की। फौज और सिविल के साथ इमरान को अलहदा से दाखिल यार चलो नहीं, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। उनको भी बैठ के उसको बेहतर करना तो और करें, लेकिन खुदारा अब वक्त आ गया है कि थोड़े सींग अड़ाने की बजाय आपस में मिल के बैठ तो कर लें। मैं छोड़ के पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को आगे करके फैसले कर लें, यार हमने तो पिछले मैं करनी बंद कर दें। खान साहब को धरने से भी बुलाया था, खान साहब धरने में था हमारे खिलाफ, जो धरने में कुछ हुआ कभी मुझसे सुने, मैं इनसाइडर हूं, हमने उसमें भी उसको बुलाया था। लेट्स होप के कोई इसमें पाकिस्तान का मफाद जो है वो हावी हो जाए और हम अपनी ज़ात पीछे हटा के पाकिस्तान के ये जो 23-24 करोड़ हैं जो इसको भूख अफलास में मुबतला उनका मिले, तो फिर हम सारे फैसले सही करने लग जाएंगे। सिर्फ एक दिन सोच लें कि पाकिस्तान को बचाना है। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान, सेनेटर पलवशा खान, शेख वकास अकरम, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।